شنیدہ کے بود مانند دیدہ، سنا ہوا دیکھے ہوئے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ معاشرہ اب کسی نہ کسی حد تک واقف ہوتا جا رہا ہے کہ نابینا و معذور مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی معاشرتی بندھنوں، مشکل حالات، وسائل کی کمیابی اور عدم آگہی کے باوجود خانگی سے لے کر تعلیمی اور دفتری زندگی تک اپنا عملدارانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن یہ سب الادین کے چراغ کے جادو کی چھڑی سے نہیں ہوا، بلکہ صدمات و حادثات، آہ و سسکیاں، ٹھوکریں اور جھڑکیاں بھگتنے کے بعد، اپنی کوہ کنی و کوہ پہمائی سے سنگلاخ زمینوں کو ہموار کرنے کے بعد ممکن ہوا۔ محنت و مشقت کے اسی باب کو مشاہدے کے روپ میں بطور جھلکیاں معاشرے کے سامنے لانے کے لیے پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کی جانب سے، جو کہ معذوروں کے لیے ملک کے طول و عرض میں سرگرم معذوروں کی متحدہ آواز ہے، کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو تیار کرنے والے بھی PDF کے منچلے اور غیر پروفیشنل رضاکار فیمیل کارکنان ہی ہیں۔ اس لیے فنی محاسنوں سے قطع نظر، حقیقت پر نظر رکھ کر اس کا مشاہدہ کریں تو امید ہے کہ دل بھر آئے، کیونکہ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ میرا نام حافظہ ڈاکٹر فرزانہ سلیمان ہے۔ میں جب کلاس 8 میں تھی تو اچانک سے بخار کی باعث میری ویژن ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ میٹرک کیا، سینٹ لارنسز کالج سے انٹر اور سینٹ جوزفس کالج سے گریجویشن کیا، کراچی یونیورسٹی سے ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز سے MA کیا، اور کراچی یونیورسٹی ہی سے شعبہ فلسفہ میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور اس طرح میں پاکستان کی پہلی بلائنڈ لیڈی ہوں جس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد دعویٰ اکیڈمی سے حج ماسٹر ٹریننگ کا کورس کیا، اور 2005 سے منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے ساتھ حاجیوں کو ٹریننگ دینے کا کام کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ پبلیکیشنز ہیں، جیسے قرآن کی روشنی میں، توبہ قرآن کی روشنی میں، تقویٰ قرآن کی روشنی میں، حضرت آدم علیہ السلام قرآن کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ میں نے پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ اور پاکستان ڈسیبلڈ فاؤنڈیشن کو نمائندگی کرتے ہوئے انٹرنیشنل سیمینار اور کانفرنس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ الحمدللہ حفظ قرآن کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور کہ یہی چند کچھ کاوشیں ہیں۔ اس کے علاوہ QTV سے میں روشنی پروگرام بھی کرتی رہی ہوں۔ یہ چند کچھ کاوشیں ہیں معمولی سی، جس کو الحمدللہ حکومت پاکستان نے پذیرائی بخشی اور فاطمہ جناح گولڈ میڈل ایوارڈ اور صدارتی ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے علاوہ میں کالج میں طویل عرصے تک تدریسی فرائض انجام دیتی رہی۔ یہ سب کچھ مجھے بتاتے ہوئے اچھا محسوس ہو رہا ہے، اور یقیناً آپ کو سننا بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن ایک عام پاکستانی سوسائٹی میں ایک عام خاتون اور ایک پھر نابینا خاتون کو یقیناً کچھ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کرنی پڑی ہوں گی۔ بہت سے عوامل تھے جن کو عبور کرنا پڑا۔ پاکستان بریل سوسائٹی تشکیل دی، اور اس کے تحت بہت سی کتابیں بریل میں منتقل کر کے نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی ہم نے ان کتب کو بھیجا۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ جہاں ایوارڈز ملے، بہت سی پاکستان کی سماجی تنظیمیں جنہوں نے نہ صرف ایوارڈز دیے بلکہ گولڈ میڈل اور بہت سے اعزازات سے نوازا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم سب کا اس بات پر تو کامل یقین ہے کہ
اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن اس مقام کو حاصل کرنے میں کہ آج آپ میری گفتگو اس پلیٹ فارم سے سن رہے ہیں، اللہ کی تائید و نصرت کے بعد میرے والدین کی پرخلوص دعائیں، میرے بھائی بہنوں اور دوستوں کا بھرپور اور پرخلوص تعاون تھا. اس کے علاوہ جہاں کہیں میں جاتی لوگ مجھے تھام لیتے، میری طالبات جو ہے دوڑ کر آتی. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھیں اللہ جب کسی سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ماشاءاللہ ذہین ہیں. لیکن یقین جانیں کہ اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ زندگی کو کامیاب اور کارآمد بنانے کے لیے کتنے سارے لوگ مل کر اس کو ایک مقام تک پہنچاتے ہیں، اگر ہر شخص ذمہ داری سے اپنا حصہ ڈالے، صرف یہ کمنٹس نہ کرے کہ یہ بہت ذہین ہے، اور نہ وہ سستی اور کاہلی کرے، اور نہ صرف وہ یہ سوچے کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے. انہیں نہیں معلوم کہ ان کا ذرا سا ہاتھ تھامنا کسی کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب لے آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ آج ہمارے بہت سے ساتھیوں کو آپ دیکھیں گے اور سنیں گے، یہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی یقیناً کامیاب گزاری، لیکن آپ جیسے پرخلوص ساتھیوں کے تعاون سے. اور میرا یہی پیغام ہے کہ سرسری سے نہ نظر ڈالیں، نہ ہی سطحی سے تبصرے کریں، بلکہ مضبوطی سے ان کا تھام لے ہاتھ، تاکہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب گزار سکیں، نہ صرف اپنی بلکہ اوروں کے بھی کام آ سکیں. بہت شکریہ. میرا نام ڈاکٹر سائرہ سلیم ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کراچی یونیورسٹی میں. ٹیچنگ کے علاوہ کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں میری جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے دی گئی ہیں، جس میں میں ڈپارٹمنٹل اسٹوڈنٹ ایڈوائزر بھی ہوں، اور اسٹوڈنٹس کے مسائل کو دیکھنا، ان کو ڈیل کرنا، ان کے لیکچرز ارینج کرنا، ان کے لیے ورک شاپس ارینج کرنا، اور ان کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفک اسکولز میں وزٹ وغیرہ ارینج کرنا، یہ سب میری ذمہ داری ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے. اس کے علاوہ میرا پی ایچ ڈی ہے اسسٹم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اور میں نے جب اپنا پی ایچ ڈی کیا تو میں نے ریکمینڈ کیا اپنی پی ایچ ڈی کے اندر ان چیزوں کو کہ جتنا زیادہ ہم اسسٹو ٹیکنالوجی کو لوگوں کے لیے عام کریں گے، اتنا ہی زیادہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی، کیونکہ بیسیکلی جو اسسٹو ٹیکنالوجی ہے وہ بنائی ہی پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے گئی ہے. تو جتنا زیادہ وہ ایکسیسیبل ہوگی، اویلیبل ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوگی. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اسسٹو ٹیکنالوجی کیونکہ بنتی نہیں ہے اور باہر سے منگوائی جاتی ہے، اور وہ باہر سے منگوانے کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہوتی ہے. بہت ریئر کوئی ٹیکنالوجی، فار ایگزامپل سارٹ آف کچھ فیچرس وغیرہ، کچھ جو ہے وہ فزیکل ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ تھوڑی بہت ٹیکنالوجی کبھی کچھ کہیں بن رہی ہے، لیکن اوور آل ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بن رہی ہے. ایون کہ موبائل اپلیکیشن، ایون کہ سافٹ ویئر وغیرہ تک بھی پاکستان میں بن نہیں رہے ہیں، جو کہ ہمیں باہر سے منگوانے پڑتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ بجائے ایکسیسیبل ہونے کے، ایزی ہونے کے، مزید ڈیفیکلٹ، مزید جو ہے وہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز. تو جتنا زیادہ پاکستان میں ہم ٹیکنالوجی پہ کام کریں گے، جتنا زیادہ ہم یہاں پہ اس کے لیے پلانٹس لگائیں گے اور ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ پاکستان کے حساب سے بلڈ کریں گے، اتنا ہی زیادہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ آسان ہوں گی. اچھا، جو ہمارے پاس آپ کی اپنی زندگی میں کیا آسانیاں ہوئی اس سے؟ بہت زیادہ. جب میں نے اپنا پی ایچ ڈی کیا تو اس وقت پی ایچ ڈی کرنا اٹ سیلف ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے بہت زیادہ، اور اس میں آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی ہیلپر ہو جو آپ کو ریڈ کر کے دے، جو آپ کے لیے لکھے، جو آپ کے لیے بکس کو تلاش کرے. تو میرے لیے بہت بڑا بینیفیشیل یہ تھا کہ میرے پاس ایک ٹاکنگ سافٹ ویئر جو ہے موجود تھا اور لیپ ٹاپ موجود تھا. تو اس کی سپورٹ سے میں نے انٹرنیٹ سرچنگ بھی کی، اس کی مدد سے میں نے کتابیں بھی سرچ کی، ان کو اسٹڈی بھی کیا، وہ کمپائل بھی کیا، اور اپنا پورا تھیسس اپنے لیپ ٹاپ پہ خود سے لکھا بھی، کمپائل بھی کیا اور پبلش بھی کرایا. تو تھیسس کے علاوہ بہت سارے ریسرچ پیپرز بھی لکھے اس تھیسس سے ریلیٹڈ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو کہ اسسٹو ٹیکنالوجی کی وجہ سے میرے لیے پاسبل ہوا کہ میں ان تمام چیزوں کو پہ ورک کر کے اپنی جو ڈسیبلٹی ہے اس کو اوور کم کر سکوں. کتنے ریسرچ پیپرز انٹرنیشنل جرنلز میں آپ کے پبلش ہو گئے؟ آلموسٹ 12 ریسرچ پیپر میرے اب تک پبلش ہو چکے ہیں، اور کچھ 2-3 ابھی پینڈنگ میں ہیں. آپ کی جو بلائنڈنس ہے یہ بائی برتھ ہے؟ جی میری بلائنڈنس بائی برتھ ہے. فیملی میں ہے؟
جی فیملی میں ہے. فیملی میں کلوز تو کوئی نہیں ہے, لیکن میرے اینسسٹرس میں سے میرے فادر بتاتے ہیں کہ ان کے فادر میں سے کی فیملی میں سے لوگوں کو ڈسیبلٹی تھی, لیکن میرے بالکل کلوز کزنس وغیرہ میں سے کسی کو نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں لائف آپ کے لیے کیسی رہی ڈسیبلٹی کے ساتھ, جبکہ فیملی میں اور کوئی نہیں تھا اس طرح کا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف شروع میں فیملی کی طرف سے تو بہت سپورٹ رہی. فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے میں آج یہاں موجود ہوں, اتنے نامسائب حالات میں, مشکل حالات میں یہاں تک پہنچی ہوں. فیملی کی سپورٹ فلی تھی, لیکن فیملی کے ساتھ جو سوسائٹی کا رول تھا وہ بڑا کرٹیکل رول تھا. ان کی طرف سے جس قسم کی باتیں تھیں, جس قسم کا ان کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا میرے ساتھ, فیملی کے ساتھ, تو وہ ایک بڑا تکلیف دہ تھا. جیسے میں نے ہمیشہ یہ بات لوگوں سے کہی اور ہمیشہ میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری فیملی کیا کیا چیزیں سفر کرتی ہے ڈسیبل بچوں کے ہونے کی وجہ سے, اور کتنی زیادہ اوور برڈنائز ہوتی ہے فیملی. پیرنٹس کو کتنی پرابلمس ہوتی ہیں, فیملی کتنا سفر کر رہی ہوتی ہے, سبلنگس کتنا سفر کر رہے ہوتے ہیں, صرف اور صرف سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈ, لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. تو اور اسپیشلی جب آپ کی ڈسیبلٹی میں اگر آپ بیٹی اگر آپ کی ڈسیبل ہے تو پیرنٹس کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں. اس ضمن میں جو ہے وہ سوسائٹی کو اپنا ایک ڈومیننٹ رول پلے کرنا چاہیے, برائے اس کے کہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرے. سوسائٹی کو چاہیے کہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرے اور ان کا برڈن شیئر کرے ان پیرنٹس کے ساتھ. السلام علیکم, میرا نام عروج فاطمہ ہے, تعلق میرا شہر کراچی سے ہے. اس وقت درس و تدریس سے وابستہ ہوں, پروفیسر ہوں, شعبہ سماجی بہبود یعنی سوشل ورک کی درس و تدریس سے وابستہ ہوں, اور شادی شدہ ہوں. الحمدللہ 2 بچے ہیں. تعلیم کا آغاز میرا ایئر فورس اسکول سے ہوا. میری تمام ایجوکیشن جرنل ایجوکیشن ہے. سائٹڈ کے ساتھ ہمیشہ پڑھا, سائٹڈ کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہوا. میٹرکولیشن میری پرائیویٹ اسکول سے ہے. بی اے میں نے سر سید گورنمنٹ گرلز کالج کراچی سے کیا, اور پھر بعد ازاں کراچی یونیورسٹی سے سماجی بہبود یعنی سوشل ورک میں ماسٹرز کیا. اور میں الحمدللہ پاکستان میں اب تک سب سے پہلی نابینا ہوں کہ جس نے اس سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا. اس کے بعد تقریباً 3 سال میں نے ایک ملٹی نیشنل آئل فرم میں ایز اے ریسیپشنسٹ جاب کی. یہ بھی کریڈٹ ہے کہ پاکستان کی پہلی ویژولی امپیئرڈ میں ایک ریسیپشنسٹ ہوں. ایڈمن بھی میرے انڈر میں تھا اور ریسیپشن بھی تھا. اس کے بعد سندھ پبلک سروس کمیشنز میں جابز آئیں, جس طرح آتی ہیں ٹیسٹ انٹرویوز ہوتے ہیں, اس میں پورے پروونس میں میری پوزیشن تھی, فرسٹ پوزیشن تھی. وہ بھی میں نے کوٹا پہ سیٹ نہیں لی, اور وہ بھی میری میرٹ پہ سیٹ تھی. تو اس کے بعد بس چل درس و تدریس کا تعلق شروع ہو گیا. ابھی درس و تدریس کو 2 ہی سال گزرے تھے کہ رشتہ زواج میں منسلک ہو گئی, اور ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ایز یوزول. ایک بچہ اگر گرو کرتا ہے تو ماں باپ کی تربیت پہ گرو کرتا ہے, اور ماں باپ اس کو اوپر لے کے آتے ہیں. اور الحمدللہ میری تربیت میرے ماں باپ نے بالکل ایک نارمل بچے کی طرح کی. اور اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے, رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں, تو پھر جو آپ کا ہم سفر ہوتا ہے, شریک سفر ہوتا ہے, وہ آپ کا ساتھ دے تو آپ آگے بڑھتے ہیں. اور الحمدللہ اس میں نہ صرف میرے شریک سفر نے بلکہ ان کی فیملی نے بہت کوآپریٹ کیا کہ میں ایک گھر سے اپنے آئی تو یہاں کوئی بلائنڈ نہیں تھا. تو ان لوگوں نے بہت اچھا ٹریٹ میرے ساتھ کیا اور بہت اچھا مجھے ویلکم دیا. تو بس یہ تھا. بچے ہیں ماشاءاللہ, بیٹی او لیولز کر چکی ہیں اور بیٹا اب او لیولز کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے سوشل سرکل میں یہ کہ میں نے بی اے کرنے کے بعد بریل سیکھنے کے لیے صرف این جی او جوائن کی تھی کہ میں بریل سیکھوں تاکہ ماسٹرز میں میرے کام آئے. تو میں نے بس وہاں سے میرا این جی او سے تعلق بندھا. اس کے بعد مختلف انجمنوں میں کام کرتی رہی, اور شاہد میمن صاحب کے ساتھ. اور شاہد میمن میرے لیے پہلے سمجھا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر فاطمہ شاہ کے بعد کہ جو ہمیں سہارا دیں تو ہم معاشرے میں جی سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے ایک اور این جی او جوائن کی, اور پہلے نابینا افراد کے لیے ایک رسالہ جاری ہوتا تھا, اس کو 40 سال ہو گئے تھے بند ہوئے ہوئے. اس کے بعد ہم نے ریوائول کیا اور پہلا ایک رسالہ دل بینا کے نام سے کیا, اس کی میں بانی ایڈیٹر ہوں. اس کے علاوہ مختلف جگہ پہ موٹیویشنل اسپیکنگ اور پرسنل گرومنگ کے بھی کورسز کراتی ہوں, اور گھر بیٹھ کے بھی واٹس ایپ. اب تو ہماری ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہے کہ ہم اس کو استعمال میں کرتے ہوئے گھر بیٹھ کے ہی لوگوں کی
تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی. الحمدللہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ سائٹڈ ہیں، اور میرا جتنے ڈاکیومنٹیشن کا کام ہے، لکھنے پڑھنے کا، وہ کرتے ہیں. لیکن وہ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ان کی بیگم ویژولی امپیئرڈ ہیں. تو یہ ہماری بڑی نوک جھوک چلتی ہے کہ کبھی کبھی وہ بلو پینٹ نکال دیجیے گا، ارے آپ کو پتہ ہے کہ میں ویژولی امپیئرڈ ہوں. تو وہ کبھی احساس نہیں ہونے دیتے، نہ ان کی فیملی، میری ابھی سسٹر لوگ گھر میں ہیں، کبھی بھی ان لوگوں نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا میرے ماں باپ کے بعد کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اور میرے جو کولیگز ہیں، جو تھے، جو ہیں، وہ بھی مطلب بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہم چلنا جانتے ہیں. میرا پیغام سب نابیناؤں کے یہ ہے کہ دیکھیں، اپنی زندگی سے لفظ مشکل نکال دیں. بہت مشکل ہے، لیکن مشکل اگر نکل جائے تو سب آسانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بس ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اس آسانی کو تلاش کیجیے، وہ آسانی آپ کو مل جائے گی تو دنیا آپ کی ہے اور دین بھی آپ کا ہے.